بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله سبحانه وتعالى ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا. معزز برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی یہ نشست نمبر 52 ہے، جس میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 5 مکمل طور پر پڑھا گیا ہے. سماعت کی سعادت آپ نے حاصل کی ہے. قبل اس کے کہ تفسیری مضامین بیان ہو، تفسیری تشریحات بیان ہو، ترجمہ سماعت فرمائیں. سورہ نساء کا رکوع نمبر 5 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے اور چلائے تم کو کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے.
اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم بالکل منہ موڑ لو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے، تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے روکا گیا ہے تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ اور نہ عرضو کرو اس چیز کی کہ بزرگی دی ہے اللہ نے، جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور وہ لوگ جن سے بن چکا ہے تمہارا عہد و پیمان، تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نساء کا رکو نمبر 5 ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت کے احکام کی حکمت بیان فرما رہا ہے کہ شریعت کے احکام جو مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے مقرر نہیں کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف میں، مشقت میں مبتلا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ جو لوگ شریعت پر عمل کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا کام جو انسان کے لیے محال ہو اس کا شریعت میں حکم ہی نہیں دیا گیا۔ جو کام آدمی کر نہ سکتا ہو اس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ جو بوجھ وہ اٹھا نہیں سکتا اس کو اٹھانے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ جو تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا اس تکلیف کو اختیار کرنے کی ترغیب ہی نہیں دلائی گئی۔ جتنے احکام بیان ہوئے سب آسان ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کی فطرت بدفطرتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بدفطرتی میں جب اس کی فطرت تبدیل ہوتی ہے تو اچھا کام بھی اس کو وقتی طور پر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام پر، شریعت کے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی بدفطرتی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جو اصل فطرت انسانیہ ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کی اصلی فطرت بحال ہو جاتی ہے تو اب احکام الہیہ پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا بلکہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ الٹا گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ سے اس کو گھن آنے لگتی ہے، گناہ سے اس کو نفرت آنے لگتی ہے، اور گناہ کو سخت ناپسند کرنے لگتا ہے۔ یہی در حقیقت انسان کی فطرت ہے۔ جب عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں اور مفسد نظریات، باطل خیالات رکھنے والے لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات پیش کی گئیں تو وقتی طور پر ان کو بڑی عجیب کیفیت محسوس ہوئی۔ وقتی طور پر انہوں نے اس میں عجیب پن محسوس کیا، کیونکہ اب تک وہ گناہوں کے عادی تھے، اور جو آدمی گناہوں سے عادی ہوتا ہے، گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو اچھی بات بھی اس کو بری معلوم ہونے لگتی ہے۔ ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی تھیں بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے، تو اچھی بات ان کے لیے مشکل معلوم ہونے لگی تھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں، جن احکام پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرے، بلکہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خود انسان کو فوائد حاصل ہوں، پیغمبروں کے طریقے پر چل کر وہ اچھا انسان بنے، کامیاب بنے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا مستحق بنے، پروردگار عالم اپنی رحمت سے ان کی طرف توجہ فرمائے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی پیغمبروں کے طریقے پر چلتا ہے، بد فطرتی کو چھوڑ کر حسن فطرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھی فطرت اختیار کرتا ہے اور اچھے کام کرنے کا عادی بنتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ عرب کے پرانے طرز و تمدن اور پرانی معاشرت کے طریقوں میں اسلام نے اور قرآن نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اب لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورثہ ملنے لگا تھا۔ عورت اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد سوتیلے بیٹے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی گئی تھی، بلکہ عدت گزارنے کے بعد اسے اختیار تھا کہ جس سے چاہے نکاح کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، زنا کو جرم قرار دیا گیا تھا اور اس کے لیے سنگین سزا مقرر کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کئی ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے تھے جو ان کے قدیم رسم و رواج کے سراسر خلاف تھے۔ ایک طبقہ اپنی دیرینہ جہالت کی وجہ سے، اپنی اندھی عقیدت کے باعث
اپنی فطرت کے مسخ ہو جانے کی وجہ سے ان علمی اصطلاحات پر آتش زیر پا ہو گیا. اب وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے لگے اور بغیر کسی صحیح مقصد کے بے تکے قوانین کی طرف، بے تکے اصول اور بے تکے قوانین کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرنے لگے. اس کے علاوہ ایک طبقہ مدینہ منورہ میں ایسا بھی تھا جو یہودی تھے اور وہ اپنے من گھڑت قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس طرح سے ان کی علمی برتری میں شک پیدا ہو سکتا تھا. چنانچہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اپنے حلوے مانڈے کی فکر میں مبتلا ہوئے، اور منافقین کا رہا معاملہ تو ان کا تو محبوب مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کریں. یہ سب لوگ مل کر ایک ساتھ مسلمانوں کو احکام الہیہ سے برگشتہ کرنے پر آمادہ ہو گئے اور طرح طرح کے مکر و فریب، ہیلے بہانے تراشنے پیش کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ہیلے اور ان کے مکر و فریب میں کبھی نہ آئیں، ان کے دھوکے کے جال میں کبھی نہ پھنسیں، اور یقین رکھیں کہ پروردگار عالم خالق کائنات، مالک کائنات ہے. اس کو خوب معلوم ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی بہتری کس چیز میں ہے، اور جو احکام اس نے عطا فرمائے ہیں، جو قوانین اس نے عطا فرمائے ہیں، جو اصول اس نے عطا فرمائے ہیں، اس سے بہتر بندوں کا بنایا ہوا من گھڑت قانون ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یہ اس واسطے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تم بھی اسی طرح اچھی راہوں پر چلنے لگو جس طرح تم سے پہلے اچھے لوگ ان راہوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی راہوں پر چلتے تھے. اگر تم ایسا کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے گا. اگر انسان کے بنائے ہوئے من گھڑت قوانین کی پیروی کرے گا تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اور نہ ہی دنیا میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہے. خسرت دنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ آخرت کا اس میں فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام و قوانین پر جو عمل کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں یہ فائدہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی نظر رحمت سے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، آخرت کی کامیابیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں، آخرت میں عذاب سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے. اور دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہر طرح اور ہر اعتبار سے، ہر زاویے اور ہر گوشے سے دنیاوی زندگی بھی اس کی بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے من گھڑت قانون پر عمل کرنے کے بجائے خالق کائنات اللہ رب العزت کے مقرر کردہ احکام و قوانین پر عمل کرنے لگ جائے. وہ اپنی رحمت سے تم توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو آخرت میں تو عذاب کا مستحق بن گیا. اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے الگ بات ہے، سرکار کی شفاعت سے بچ گیا تو الگ بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا ہی چاہے، اگر ارادہ فرما لے تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا. ایک تو یہ کہ عذاب کا نوالا بن گیا، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا، نماز پڑھنے والے کو کیا نقصان ہو گیا، نماز چھوڑنے والے کو کیا فائدہ حاصل ہو گیا. بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نماز پڑھنے والا ہی فائدے میں ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی نماز چھوڑنے والا نقصان میں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بات بتائی گئی کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، تو جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے دلوں سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اس کے دلوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی بے نمازی کہے گا کہ نہیں ہم کو تو نماز چھوڑنے میں ہی سکون ملتا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ تیری فطرت مسخ ہو چکی ہے. اگر تیری فطرت پھر بحال ہو جائے تو تجھے معلوم ہوگا کہ کتنا گھنونا کام ہے جو تو نے انجام دیا ہے. وقتی طور پر آدمی کو اگر محسوس نہ بھی ہو تب بھی اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. آخرت کے اعتبار سے تو جو احکام ہے وہ تو اپنے راہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مجھے آپ بتائیے نماز پڑھنے والے کو نقصان ہی کیا ہے. اور موجودہ زمانے میں سائنس نے ثابت کر دیا کہ نماز میں جیسی جسمانی ورزش ہوتی ہے اور پورے جسم کو فزیکلی جسمانی اعتبار سے جتنے فوائد جسم کو حاصل ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے، نماز نہیں پڑھنے والے کو فوائد حاصل ہو ہی نہیں سکتے. باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس موضوع پر اتنا کام ہوا ہے کہ اگر کوئی 12 گھنٹے یوگا بھی کر لے تو 2 رکعت نماز کی برابری نہیں ہو سکتی. اور بعض لوگوں کو شیطان ایسا بھی گمراہ کرتا ہے کہ ہم طریقت والے ہیں، ہم تو بزرگان دین کا نام لینے والے ہیں، ہم تو اہل اللہ کے تصور میں تو میرے پیر کے تصور میں مست ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی. یہ خطرناک قسم کا شیطانی حربہ ہے. شیطان جن کو ادھر نہیں لڑکا سکتا تو ادھر لڑکاتا ہے.
شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسے رہا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر جو دوسرے راستوں پر جائے گا ہرگز اس کو منزل نصیب ہی نہیں ہو سکتی. ایسے کیسے صوفی بن گئے ہیں؟ کیا سرکار غوث پاک سے بڑھ کر عرفان حاصل ہو چکا ہے؟ کیا خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر روحانی ترقی نصیب ہو چکی ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طریقت کے تصوف کے راستے ان پر ہموار کر دیے گئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیطان کے فریبوں میں سے ایک نہایت خطرناک قسم کا فریب ہے جس کے بارے میں بزرگان دین نے کہا ہے کچا صوفی پکا ملحد. اگر آدمی پکا صوفی بنے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کچا صوفی بنا انہیں تو پکا ملحد بن جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی دور کافروں کے جیسے طریقے پر چل نکلتا ہے. تو ایسے کچے صوفی پکے ملحدوں سے ہم مخاطب ہو کر کہیں گے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نمازوں سے غافل ہے اور مراقبوں کے نئے نئے طریقے معلوم کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سلسلے میں مراقبے کے اتنے طریقے سکھائے جاتے ہیں اور آپ کے پاس تو یہ طریقے بتائے ہی نہیں جاتے. تو یقیناً مراقبے کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اب کون کہہ سکتا ہے کہ مراقبے کے طریقے نہیں بتائے جاتے؟ ہمارے پاس خود حلقے ذکر کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے ہیں اور بیٹھنے کی مخصوص نشست اختیار کی جاتی ہے. سب مراقبوں کے انداز ہی ہیں، مراقبوں ہی کے طریقے ہیں. اب رہا معاملہ اس سے بڑھ کر آگے کرنے کا تو وہ تو پرسنل انٹرسٹ کی چیز ہے. اگر واقعتاً کسی کو دلچسپی ہو یقیناً ان چیزوں کو حاصل کرے. لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ فرض نمازوں سے بڑھ کر ان کو مراقبوں کا شوق، چلوں کا شوق، وظائف کا شوق، اورات کا شوق، ذکر اذکار کا شوق، اسماء الہیہ کے قسم قسم کے ورد کا شوق، اور بعض عملیات میں تو نعوذ باللہ من ذالک ایسی بے سروپا باتیں کہی جاتی ہیں. وہ عملیات کی بعض کتابوں میں جو غلط لکھنے والوں نے لکھ رکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹا وظیفہ پڑھتے کہتے ہیں الرحیمی الرحمانی اللہ بسمی، نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الٹا وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ پورے پیغمبروں نے بسم اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے سے پڑھا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا تو قرآن فرماتا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الٹا وظیفہ پڑھتے کہتے ہیں. ایسے ہی وظیفے کلمہ طیبہ الٹا اللہ رسول محمد اللہ الا الہ لا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ الٹے وظیفے کرنے والے الٹے راستے پر بہک نکل سکتے ہیں، سیدھے راستے پر کبھی نہیں آ سکتے. اب لوگوں کو شوق یہ ہو چلا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوا، ہم 24 گھنٹے مراقبے میں رہتے ہیں. میرے بھائی ہر کوئی صوفی سرمد نہیں ہوتا، ہر کوئی حضرت برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا نہیں ہوتا کہ ان کے جیسا اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے. ایسے لوگ 100 میں ایک نہیں، 1000 میں ایک نہیں، میں بلا والا آپ کے سامنے کہوں 1 لاکھ میں ایک بھی نہیں ہوتے. ایسے لوگ 1 لاکھ میں ایک بھی نہیں ہوتے. اگر کرنل کا پاپولیشن اگر 6 لاکھ آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں پورے کرنل میں 6 آدمی بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے اللہ ماشاء اللہ اکا دکا 1 2 3 کوئی ملے تو ملتے ہوں گے. وہ خاص لوگ ہیں، ان کے خاص احکام ہیں. اب مشکل کیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ کو اولیاء اللہ کے تذکرے لگ رہے ہیں. حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لا کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بھی صوفی سرمد بن گیا ہوں. یہاں مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرت برہنہ شاہ صاحب کے حالات لگ گئے نظر کو، کتابیں ملتی ہیں تذکرہ اولیاء حیدرآباد، تذکرہ اولیاء دکن، تذکرہ اولیاء ہند. اب لا کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب میں بھی وہی بن گیا ہوں اور میرا بھی وہی معاملہ ہے. جبکہ ویسے لوگ 100 میں تو کیا ہزاروں میں بھی ایک نہیں ہوتے، لاکھوں کروڑوں میں لاکھوں میں اللہ ماشاء اللہ کوئی 2-4 لاکھ 5-10 لاکھ میں ایک آدھ کوئی ایسا انسان رہتا تو رہتا ہوگا. اور یہاں معاملہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھنے لگ گئے ہیں. میرے بھائی ہر کسی کا گھر غوث اعظم کا گھر نہیں ہوتا کہ کعبہ آ کر ان کے گھر کا طواف کرے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی گیا بھول. سرکار پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ کعبہ آ کر میرے خیموں کا طواف کرتا ہے. تو سرکار پیرانی پیر کا ارشاد گرامی یقیناً بجا ہے برحق ہے. شمالی ہند کے ایک بہت بڑے مشہور عالم مفسر محدث شاعر نے اس کی بڑی بہترین ترجمانی کی ہے. فرماتے ہیں کہ سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہر کسی کا گھر غوث اعظم کا گھر تو نہیں ہوتا کہ کعبہ آ کر اس کے گھر کا طواف کرے. اس کو تو کعبے کی طرف متوجہ ہونا ہی ہے. تو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بعض ایسے لوگوں کو بھی اپنی توفیق سے محروم کرتا ہے اور شیطان کے پھندے میں پھنستے ہیں. طرح طرح کے ہیلے طریقے اختیار کرتے ہیں، مراقبے اختیار کرتے ہیں. وہ 2 زانوں بیٹھ کر، وہ 4 زانوں بیٹھ کر، وہ کیا کیا طریقوں سے. پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بیسیکلی ہم مراقبوں کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ سب سلسلوں کی تعلیمات میں مراقبے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. بہت اچھی چیز ہے. کب ہے وہ؟ فرض نماز کی پابندی کے بعد. میرا روئے سخن اس وقت ان لوگوں کی طرف ہے جو فرض نماز پڑھے بغیر مراقبے کرتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے طور طریقے انداز اختیار کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کھلے انداز میں عرض کروں، 1000 مراقبے مل کر بھی 2 رکعت نماز کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ کرنے کو فرض قرار نہیں دیا، نماز پڑھنے کو فرض قرار دیا.
سرکار پیران پیر عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز ادا فرماتے تھے 40 رات تک تو کیا کرتے تھے؟ کیا مراقبے میں بیٹھتے تھے آنکھیں بند کر کے؟ جی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت کے مطابق اللہ کے حضور باوضو کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ 15 سال سرکار پیران پیر غوث اعظم کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں مکمل طور پر قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ ایسا ایک دن نہیں ہوا، 2 دن نہیں ہوا، 10-15 دن، 2-4 مہینے کی بات نہیں، مکمل 15 سال تک اسی طرح کا روٹین رہا، اسی طرح کا معمول مبارک رہا، قرآن کی تلاوت فرماتے رہے۔ آپ مراقبے کیجئے، چھلے کھینچیے، وظائف پڑھیے صحیح طریقوں پر، مگر کبھی نماز کی پابندی کے بعد۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر کوئی مراقبے نہیں بھی کرتا، نماز کی پابندی اگر کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کے حصے میں جو روحانی ترقی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں نماز ہی میں اس کو پوری ترقی نصیب ہوگی، تو کوئی حیرت کی باتیں نہیں ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے ولایت کے لیے مراقبہ کرنا، کوئی ضروری نہیں ہے روحانی ترقی کے لیے مراقبہ کرنا، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو میں تسلیم کرتا ہوں، مگر کب؟ نماز کی پابندی کے بعد۔ جو لوگ نماز چھوڑ کر مراقبوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، نماز چھوڑ کر شیخ کا تصور کرتے ہیں، جو نماز چھوڑ کر دوسرے طریقے اوراد وظائف وغیرہ اختیار کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے 1 کروڑ چھلے مل کر بھی، 50 لاکھ مراقبے مل کر بھی 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نماز میں جو ذکر الہی کیا جاتا ہے وہ کسی پیر، کسی مرشد کے طریقے، سکھائے ہوئے طریقے پر نہیں کیا جاتا، بلکہ نماز میں جو ذکر الہی کیا جاتا ہے وہ پیروں کے پیر، اماموں کے امام، ہادیوں کے ہادی، رہبروں کے رہبر، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی ہادی، کوئی رہبر نہیں ہے، تو مجھے آپ کہنے دیجئے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی چلا، کوئی مراقبہ، کوئی وظیفہ، کوئی ورد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان کو بہکاتا ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے تو پہلے آپ اس کو پیٹ بھر کھانا کھلائیے، اب اس کے بعد آپ اس کو سونف کھلائیے، اس کو زیرہ سوڈا پلائیے، کیا کیا اس کے لوازمیں ہیں آپ ادا کیجئے۔ ایک آدمی بیچارہ بھوک سے بے حال ہے، 3 دن کی بھوک سے اس کی جان جانے والی ہے، اور آپ لے جا کر اس کو زیرہ سوڈا پلا رہے ہیں، اس کو لے جا کر میٹھا پان کھلا رہے ہیں، آپ اس کو لے جا کر سونف پیش کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ سے بڑا پاگل اور بیوقوف دنیا میں کون قرار پائے گا؟ اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑ کر مراقبوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے، شیطان تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ میں آپ کے سامنے قادریہ طریقت کے حوالے سے نہیں، تمام سلاسل طریقت کے حوالے سے بات پیش کروں کہ اگر کوئی شخص کسی سلسلے میں داخل ہو اور پوری زندگی اگر مراقبہ نہیں کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہرگز گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی سلسلے میں داخل ہونے والا ایک وقت کی نماز بھی ہوش و حواس کی بحالی کے ساتھ اگر ترک کر رہا ہے تو وہ فرعون، نمرود، شداد، حامان اور قارون کے جیسے فعل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام مقرر کیے ہیں ان کے فوائد سے انسانوں کو باخبر ہونا چاہیے، اور سائنس تو یہ ثابت کرتی ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کو فزیکلی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے کی ایکسرسائز میں جو فائدہ نہیں ہو سکتا 2 رکعت نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں نصیب ہو جاتا ہے۔ میں دینی نقطہ نظر سے یہ بات نہیں بول رہا ہوں، یعنی موجودہ سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ وضو کرتے ہیں تو کیا فوائد ہوتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں تو کیا بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، اور کس طرح جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو دماغ کو خون سپلائی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دل نیچے اور دماغ اوپر ہوتا ہے، اور دل ہی دماغ تک خون پہنچاتا ہے، تو دل کو خون پہنچانے میں محنت لگتی ہے دماغ تک نارمل حالت میں، لیکن جب آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے تو دل اوپر ہو جاتا ہے اور دماغ نیچے آ جاتا ہے، اور دماغ مکمل طور پر دماغ کو خون کی سپلائی ہو جاتی ہے۔ اور دماغ ہی تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کے جسم کے پورے سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو یہ خون کی سپلائی ہوتی ہے نماز میں سجدے کے ذریعے سے۔ اس طرح انسان کی جسمانی صحت بھی بحال ہوتی ہے، اور جب آدمی رکوع میں جاتا ہے تو اس کو کیا فوائد ہوتے ہیں، جب بیٹھتا ہے تو کیا فوائد ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے لیے وہ کیا فائدہ مند ہے۔ اب مجھے اس وقت وہ مضامین یاد نہیں ہے، اگر باقاعدہ ایک کتاب کا اگر اس ٹاپک پر مطالعہ کیا جائے تو کئی نشستوں میں اس ٹاپک پر تقریر کی جا سکتی ہے۔ سائنس اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ نماز پڑھنے سے فائدہ ہے۔ تو مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، نماز چھوڑنے والے کو کیا ملا؟ آخرت میں گیا جہنم میں۔ ایک تو یہ کہ پورے اولیاء اللہ کے طریقے کا مخالف ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، ابلیس کے مشن کو کامیاب بنانے والا بنا۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم رہا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے پکے ناشکروں میں شامل ہوا۔ اور نمبر 5، اپنی زندگی کو ایسی نحوست میں مبتلا کر لیا کہ جو اس کی منحوس صورت دیکھے اس کو بھی نحوست پہنچ جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے نحس منحوس بن گیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود دنیا میں اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا، مجھے آپ بتائیے۔ دنیا میں کیا خیر اس کو نصیب ہوئی، آپ مجھے بتائیے۔
دنیاوی اعتبار سے محروم ہی رہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے کو آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، آخرت میں فائدہ مرنے کے بعد پہنچتا ہے، مرنے سے پہلے زندگی میں بھی فائدہ اسی کو پہنچتا ہے جو محمد رسول اللہ کے سچے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اب یہاں حال یہ تھا، عرب کی طرز معاشرت میں، یہ تو موجودہ زمانے کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دور جاہلیت میں عربوں کا حال یہ تھا، عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کا سوتیلا بیٹا مال کی طرح وراثت میں حاصل کر لیتا۔ ایک سے زائد بیٹے ہوتے تو مرنے والے کی بیویوں کو مال کی طرح آپس میں تقسیم کر لیتے، اور اس کا مالک قرار پاتا، چاہتا تو بغیر نکاح کے اپنے استعمال میں رکھتا، یا چاہتا تو اس کی مرضی کے بغیر کسی اور مرد سے اس کا نکاح کروا دیتا، مہر خود لے لیتا، چاہے اس بیچاری کی مرضی ہو کہ نہ ہو۔ نہ عورت کو وراثت میں حصہ ملتا، بھائی حصہ پاتے اور بہنیں حصے سے محروم ہو جاتے۔ تو اس طرح کے جو خطرناک قسم کی اخلاقی گراوٹ پائی جاتی تھی، زنا کرنا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا جاتا تھا۔ اسلام جب آیا اور خاص طور پر سورہ نساء کی یہ آیتیں جب نازل ہونے لگی، مدینہ منورہ میں بالخصوص جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب تشریعی احکام اور قوانین نازل ہونے لگے، جب شریعت مطہرہ فارم ہونے لگی، جب شریعت کا نفاذ کیا جانے لگا، تو ان لوگوں میں عجیب قسم کی وحشت برپا ہو گئی۔ جب اسلام کے احکام معاشرے میں رواج پانے لگے تو اب لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح وراثت میں سے حصہ دیا جانے لگا۔ اب کسی مرنے والے کی بیوہ عورت اپنے سوتیلے بیٹے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی گئی، بلکہ اس کو مکمل اختیار دیا گیا کہ عدت گزارنے کے بعد جس سے اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو نکاح کرے، مرضی نہ ہو تو نکاح نہ کرے، اس پر کسی کی کوئی زبردستی اس کے بعد باقی نہیں رہی۔ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، نہ بغیر نکاح کے اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ زنا کو نہ صرف جرم قرار دیا گیا بلکہ اس کے لیے ایسی سنگین سزا مقرر کی گئی کہ جس کو دیکھ کر بڑے سے بڑے عادی مجرم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجرم جب حد سے زیادہ جرم کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو معمولی ڈانٹ ڈپٹ سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو زنا کی اس حد تک ان لوگوں کو عادت ہو چکی تھی، ایسی سنگین سزا مقرر ہوئی کہ زندگی بھر کا عادی مجرم بھی اگر وہ سزا بھگتتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو 1 سے 4 مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ جرم کروں کہ نہ کروں۔ یہ جو احکام عمل میں آنے لگے اور اسلام نے جو انقلاب برپا کر دیا، تو اس سے بڑی پریشانی ان لوگوں کو ہوئی جو اپنی جہالت کی وجہ سے پرانے طریقوں کے عادی ہو چکے تھے، ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی تھیں، ان کی فطرت ٹیڑھی ہو چکی تھی، تو ان کو یہ بھلا نہیں معلوم ہونے لگا۔ اور اس کے علاوہ یہودیوں کی اس میں بڑی انسلٹ تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے من گھڑت قوانین بنا کر اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اندھوں میں کانا راجا بن کر بیٹھے تھے، شریعت کے احکام کو اپنی مرضی سے بدل دیتے، کتاب الہیہ میں تحریف کر دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جب یہ سب احکام نافذ ہونے لگے تو ان کی علمی برتری کو بھی زلزلے کے دھکے لگے، اور ان کا جو علمی تفوق تھا، ان کی جو حیثیت مانی جاتی تھی وہ ختم ہونے لگی، ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہوئی ان کو محسوس ہونے لگی، تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی شروع ہوئی۔ تیسرے نمبر پر منافقین تھے، ان کو تو ضرورت، ان کا تو مشغلہ ہی یہ تھا کہ کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور اسلام کو بدنام کرے۔ اب یہ سب مل کر پورے ایک ساتھ پرانے طریقے کے عادی جن کی فطرت بدل چکی، جیسا بے نمازی کی فطرت جیسا مسخ ہو جاتی ہے، اس طرح زنا کرنے والی کی فطرت بھی مسخ ہو جاتی ہے، اس کو زنا کرنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو لوگ پرانے طریقوں کے عادی بن چکے تھے، یا یہودی جن کی علمی جلالت کا چراغ بجھنے لگا تھا، یا منافقین جن کا کام ہی مسلمانوں کو ہیلے بہانے اور مکر و فریب میں مبتلا کرنا تھا، یہ سب لوگ مل کر بیک وقت اسلامی احکام کے خلاف یلغار کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں آیتیں نازل کر کے مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ ان میں سے تم کسی کی بات نہ ماننا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی کھلونے سے بڑھ کر بے حیثیت ہے کہ جب چاہے تم کو زندگی کی بھیک عطا کرے، جب چاہے تمہاری زندگی کے چراغ کو بجھا کے رکھ دے، جس پروردگار عالم کے قبضہ و قدرت میں تمہاری جان ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ تم ان کا کہنا نہ ماننا، بلکہ پروردگار عالم نے جو احکام مقرر کیے ہیں انہی احکام پر عمل کرنے میں اپنی کامیابی تصور کرنے لگنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے احکام، اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کے طریقے پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ یہ من گھڑت اصول قوانین بنانے والے سب کچھ جاننے والے نہیں ہیں، ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا ان کو نظر نہیں آتا، کل صبح کو کیا ہونے والا ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ احکام جس پروردگار عالم نے
مقرر فرمائے ہیں وہ قیامت کی صبح تک کا ہی نہیں بلکہ ابدالآباد تک کا علم رکھنے والا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بھی ہے، حکمت رکھنے والا بھی ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی حکمت رکھنے والا ہے نہ علم رکھنے والا ہے۔ تو ایسے علیم و خبیر پروردگار عالم کے مقابلے میں یہ جاہل انسان جس کو کل صبح کیا ہونے والا ہے خبر نہیں ہے، آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے جس کو اطلاع نہیں ہے، کب مرنے والا ہے خود نہیں جانتا، اس کے بنائے ہوئے قوانین اس علیم و حکیم علیم و خبیر پروردگار کے بنائے ہوئے احکام و قوانین کے سامنے کیا حیثیت کیا وقت رکھتے ہیں کہ تم ان کی باتوں پر توجہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، یہ کب ہوگا؟ جب تم اس کے احکام پر کھلے دل سے عمل کرنے لگ جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اس کی خواہش بھی میرے احکام کے تابع ہو جائے تب کہیں جا کر وہ مومن بنے گا۔ یعنی جس کی فطرت بد فطرتی سے ہٹ کر صحیح راستے پر آ جائے وہی در حقیقت مومن بننے اور کہلانے کے قابل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر۔ اب یہ من گھڑت اصول قوانین بنانے والے تم کو کیا دے سکتے ہیں؟ فقیر فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ بھکاری بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ عاجز عاجز کو کیا دے سکتا ہے؟ مرنے والا مرنے والے کو کیا دے سکتا ہے؟ مجبور مجبور کو کیا دے سکتا ہے؟ اور جس پروردگار عالم کے احکام پر تم کو عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ پروردگار ایسی شان والا ہے، اگر تم اس کو راضی کرو گے تو اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرما کر تم کو سرفراز کر دے گا۔ وہ ہے جو عطا فرمانے والا ہے اور یہ وہ ہے جو کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں کہ تم بالکل حق سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ان کی بات اگر ماننے لگو گے تو وہ چاہتے ہیں کہ تم کو پھر واپس انہی گمراہیوں کی طرف، انہی اخلاقی گراوٹوں کی طرف، انہی بری عادتوں کی طرف تم کو لوٹا کر لے جانا چاہتے ہیں، تو ہرگز تم ان کا کہنا نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ کیا رحمت والا انداز ہے! دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی شریعت میں جو احکام مقرر کیے گئے ہیں وہ ایسے مقرر نہیں کیے گئے ہیں کہ انسان پر بوجھ بن جائے۔ مثال کے طور پر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، کوئی 50 مرتبہ نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا گیا۔ 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے ہی تو وقت نکالنے کی بات ہے، 24 گھنٹے میں سے 15-20 گھنٹے تو وقت نکالنے کی بات نہیں کی گئی۔ رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے، 1 سال میں سے 6 مہینے کے تو روزے فرض قرار نہیں دیے گئے، بلکہ 360 دن میں سے 30 دن کے روزے فرض قرار دیے گئے، جو 10% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 10% بھی نہیں ہوتے، اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا بھی معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو مال ہے اس میں سے آدھا مال دینے کی بات نہیں کی گئی، پاؤ مال دینے کی بات بھی نہیں کی گئی، بلکہ 2.5% مال ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حج کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ کسی مالدار کو حکم نہیں دیا گیا کہ ہر سال وہ حج کے لیے جائے، ہر سال 1.5-2 مہینہ وقت نکال کر ہر سال لاکھوں روپے اپنا پانی کی طرح بہائے، جب تک زندہ رہے ہر سال حج کرے، یہ تو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ اے اللہ کا نام لینے والے زندگی میں ایک مرتبہ آ کر اللہ کے گھر کا نظارہ تو کر، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کی بارگاہ میں سلامی کا تحفہ دے کر شفاعت کی ضمانت تو لے لے۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو حج فرض قرار دیا گیا، اگر اس کے بعد کوئی آدمی دوسرا حج نہیں کرا پوری زندگی میں تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ آپ حلال و حرام کے احکام لیجئے، کیا حلال حرام کے احکام میں مشکل ہے آپ مجھے بتائیے؟ کیا آپ کو گوشت کھانے سے روکا گیا ہے؟ بس دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت سے ہٹ کر احکام نافذ کرنے، گوشت نہیں کھانا بڑے کمال کی بات سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے پاس ایسا سے حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمارے پاس تو بتایا گیا کہ گوشت کھانوں کا سردار ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گوشت کھانوں کا سردار ہے، اور ہماری امت پوری امتوں کی سردار ہے، تو ہمارے لیے تو گوشت بہت سزاوار ہے۔ ہمارے سرکار حضور پیران پیر گوشت شوق سے کھایا کرتے، چنانچہ آج تک بھی 11ویں شریف کے موقع پر عموماً کوشش کی جاتی ہے کہ گوشت کے ساتھ کھانا پکایا جائے۔ اب جن کو نہیں معلوم وہ لوگ بولتے ہیں کیوں یہ شرط کیوں لگائی گئی کہ بغیر گوشت کے فاتحہ نہیں ہو سکتی ہے؟ بغیر گوشت کے فاتحہ ہوئی تو وہ کھانا ایسا کھانا ہے جس میں سردار ہی موجود نہیں ہے۔ جب ولیوں کے سردار کی فاتحہ ہو رہی ہے تو کھانوں کا سردار موجود ہونا چاہیے اس میں۔ تو میں مثال یہ دے کر آپ کے سامنے عرض کروں، کیا مشکل ہے آپ کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں؟ شراب پینے سے روکا گیا، شراب پینے میں کون سا دن کا دنیا کا فائدہ ہے؟ کون سی دنیا کی آخرت کی خیر اس میں وابستہ ہے؟ اب گوشت کھانے کی جب بات آتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، کتے کا گدھے کا گوشت مت کھاؤ، درندوں کا گوشت مت کھاؤ، چاہے تم میں بھی درندگی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ آدمی جس کا گوشت کھاتا ہے
جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کی صفات انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس واسطے طریقہ بتایا گیا کہ وائلڈ اینیملس کی جگہ، وحشی جانوروں کی جگہ پالتو گھریلو جانوروں کا گوشت کھاؤ. ایسے جانوروں کا گوشت کھاؤ جن میں درندگی نہیں ہے، تاکہ تمہاری طبیعتوں میں درندگی پیدا نہ ہو. سور کی طبیعت میں بے شرمی کا مادہ پایا جاتا ہے تو حرام قرار دیا گیا تاکہ تم بھی کہیں بے غیرت بے شرم نہ بن جاؤ. تو مجھے آپ بتائیں اس میں مشکل کیا ہے؟ اسلام گوشت کھانے سے تو نہیں روکتا، حکم یہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جانوروں کا گوشت کھاؤ. اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بعض مذاہب میں گوشت نہیں کھانے کو بڑے کمال کی بات سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، گوشت کھانا ہی ہمارے پاس سنت کی پیروی ہے. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کھانوں کو آپ کتنے طریقوں سے پکا کر دیکھ لیجئے، کیا گوشت کا ذائقہ اس میں آ سکتا ہے؟ بغیر پکوان 1000 طریقوں سے آپ پکا کر کھائیے، گوشت کی ایک بوٹی کا مزہ اس میں آپ نہیں لا سکتے. 1000 سنگار کے ساتھ کھانا پکا لیجئے، گوشت کی ایک بوٹی بھون کر کھانے میں جو مزہ ہے اتنے پکوانوں میں مزہ نہیں ہے. تو اسلام آپ کو گوشت کھانے سے نہیں روکتا. آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں آخر مشکل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. شریعت میں کوئی ایسا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ جو انسان کے لیے مشکل ہو. فرض نمازوں کی طرح اگر نماز جنازہ کوئی فرض قرار دیا جاتا تو کتنی مشکل ہوتی. جہاں کوئی مسلمان مر جائے پوری بستی کے لوگ جمع ہو جائیں تو کتنا اس میں حرج تھا. تو فرمایا گیا کہ نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا، جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے. ایک مسلمان نے بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لی تو بستی میں پھر کسی کو گناہ نہیں ہوگا. کتنی شریعت کے احکام میں عمل آسانیاں رکھی گئی ہیں. جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کئی ایسی صورتیں ہیں جن میں جماعت کی معافی کا پروانہ بھی عطا کیا گیا. سفر میں احکام میں الگ سہولت عطا کی گئی، بیماری میں الگ سہولت عطا کی گئی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کیا ہے؟ شریعت کے اس اصول کی مکمل ترجمانی ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی انسان کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کر دے. اب اگر کوئی آدمی اس کے باوجود بھی اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو اس کی فطرت ظاہر ہو رہی ہے کہ در حقیقت وہ انانیت پر اتر آیا ہے، در حقیقت وہ ضد اور ہٹ پر اتر آیا ہے، ہٹ درمی پر اتر آیا ہے. اور جو پروردگار عالم کے حضور ہٹ درمی کرے اس کا ٹھکانہ جہنمی ہی ہے. اللہ تعالیٰ اگر فضل فرما کر معاف کر دے تو رحیم و کریم پروردگار ہے، اس کی مرضی کی بات ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کے سامنے اپنی طبیعت کو پیش کرتا ہے تو اس کی ہٹ دھرمی ہے، اور ہٹ دھرمی عذاب کو ثابت کرتی ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں، لوگ طریقے بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے کہ میں روزانہ عصر کی نماز پڑھوں گا یا مغرب کی نماز پڑھوں گا مسجد میں برخاست، یا 2 نمازیں پڑھ لوں گا عصر اور عشاء، بقیہ 3 نمازیں میں نہیں پڑھوں گا. باقاعدہ اصول بنا لیے ہیں آپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اصول بنانے کا حق کس نے دیا؟ آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں آئیں، جب نہ چاہیں نہ آئیں؟ یہ احکام اپنی مرضی سے آپ وضع کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے سب نمازوں کے لیے آدمی مسجد میں آئے تو سب نمازوں کے لیے اس کو آنا ہی ہے. اگر غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے کبھی آیا کبھی نہیں آیا، توبہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لا لیا، ایک الگ بات ہے. لیکن بعض لوگوں کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ان کا روٹین ہوتا ہے، وہ اپنے لیے اپنے من گھڑت اصول بنا لیتے ہیں. میں فلاں نماز جماعت سے پڑھنے والا ہوں اور بقیہ نمازوں کے لیے میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے مقرر کر لیا ہے اپنی زندگی کا اصول، اور برابر انہی نمازوں میں وہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مسجد میں نظر نہیں آتے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ شریعت پر عمل کرنا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے میں اپنے من گھڑت قوانین بنا کر اس پر عمل کرنے کا عادی بن گیا تو یقین جانیے کہ ہلاکت و بربادی دنیا میں اس کا مقدر ہے. شریعت کے احکام کو اپنی مرضی سے مقرر کر لینا تو دور کی بات ہے. شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ آدمی مسجد میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مقرر نہ کرے. ایسی عادت نہ بنائے کہ جب بھی فلاں صاحب سے ملنا ہے تو آپ جائیے، ہمیشہ وہ صف کے سیدھی جانب بھی آپ کو ملیں گے یا بائیں جانب بھی آپ کو ملیں گے، یا ہمیشہ دوسری صف کی دیوار کی طرف آپ کو ملیں گے. شریعت مطہرہ میں اصول یہ ہے کہ یہ بھی طریقہ مقرر نہیں کرنا چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ایک ہی جگہ کہ ہمیشہ جا کر اسی جگہ نماز پڑھے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آج اگر آپ سنت ادھر پڑھ رہے ہیں تو کل ادھر پڑھیے. آج آپ نے سنت پیچھے کی صف میں پڑھی ہے تو کل سامنے کی صف میں پڑھی ہے. مغرب کی نماز میں آپ نے سنت سامنے کی صف میں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز میں 2-3 صف چھوڑ کر پڑھی ہے. مسجد میں 4 جوانب جا کر نماز ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس قسم کے احکام کو عمل کر لیں. اگر کوئی کسی مسجد کا متولی ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں ایک جگہ اپنے لیے بلاک کر کے رکھے. اگر وہ آ گیا تو اس کا مستحق ہے، ورنہ متولی ہوتے ہوئے وہ پیچھے ٹھہرے گا اور عام آدمی ہی اس کے سامنے ٹھہرے گا. تو شریعت میں جو اصول مقرر ہوئے ہیں، جو قوانین مقرر ہوئے ہیں، ان میں اپنی مرضی سے کمی و بیشی کرنا
بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس طرح کے اصول قوانین بنا لیتے ہیں. یہ تو میں بہت آسان بات بولا آپ کے سامنے, پھر بھی نماز تو پڑھ لیتے ہیں, جماعت میں نہیں آتے, اللہ توفیق دے. اس سے ہٹ کر اور اس طرح کے قوانین بنانے والوں میں آپ جائیں گے, اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بعض لوگوں میں یہ بھی طریقہ ہے. ان کا اصول یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو پہلا روزہ رکھتے ہیں, درمیانی روزہ رکھتے ہیں اور آخری روزہ رکھتے ہیں. وہ لطیفے کے طور پر کہتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں حاضر ہوئے تو بہادر شاہ ظفر نے پوچھا, غالب آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو غالب نے کہا ایک نہ رہا. اس نے کہا کہ ایک نہ رہا. اب اس کے دو مطلب نکلتے ہیں, ایک نہ رہا کا مطلب ایک بھی نہیں رہا, یا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پورا مہینہ روزہ رہا, ایک روزہ نہ رہا, ایک ہی روزہ چھوٹا ہے. بہادر شاہ ظفر نے غالب سے پوچھا کہ کتنے روزے رکھے ہو رمضان میں؟ تو بڑے ادب سے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, پیرو مرشد ایک نہ رہا. تو عزیزان محترم, مجھے آپ بتائیے کہ شریعت کے احکام کی ترجمانی ہے یا شریعت کے ساتھ مذاق بنانے کی بات ہے؟ لوگوں کا اصول ہے, بس بستیوں میں طریقہ ہے, درمیانی روزہ بڑے شوق سے رکھتے ہیں. 15ویں رمضان کا روزہ پہلا روزہ رکھ لیتے ہیں بڑے شوق سے, پھر درمیانی روزہ, پھر آخری روزہ. اگر یہی بات نوافل کے لیے ہو تو اجازت ہے, اس سے منع نہیں ہے. ایک آدمی مقرر کر لیا کہ رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا, رجب کی 15 کو, رجب کی آخری, وہ نفل روزہ ہے, مرضی کی بات ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جن احکام کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے, رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ فرض قرار دیا ہے, اور آپ نے اپنی مرضی سے اس میں سے چوائس کر رہے ہیں کہ فلاں روزہ میں رکھوں گا, باقی روزہ میں نہیں رکھوں گا. آپ شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں, شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے کہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں, اس کامل شریعت کے سامنے آپ اپنی ناقص عقل کو دخل دے کر کافروں کے جیسے فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ سوچ کافرانہ سوچ ہو سکتی ہے, مومنانہ سوچ نہیں ہو سکتی. نوافل کے لیے آپ کو اختیار ہے, آپ مقرر کر لیجئے طور طریقے. نوافل کے لیے روزانہ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھوں گا. آپ 100 بار نہیں 11 بار پڑھیے, بولنا نہیں چاہیے ایسا مت پڑھیے پورے دن میں, آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فرائض کی جب بات آتی ہے تو فرائض میں آپ کو چوائس کرنے کا رائٹ کس نے دیا؟ رمضان کے روزوں میں آپ چوائس کرتے ہیں کہ فلاں روزہ میں رکھوں گا اور بقیہ روزے میں نہیں رکھوں گا. نمازوں کے بارے میں آپ روٹین بنائے ہیں اپنا کہ فلاں نماز کے لیے میں مسجد میں جاؤں گا اور بقیہ نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں جاؤں گا. اور روٹین بنانے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے 70 to 80% مسلمان بھائیوں کا تو روٹین یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن مسجد میں جائیں گے, جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے. پھر مسجدیں ہمارے لیے ترستی رہیں. اگر اتفاق سے مر گئے تو ہمارا منحوس جنازہ اتفاق سے آ جائے گا مسجد میں, الگ بات ہے. ہم زندہ رہیں گے تو پھر جمعہ سے پہلے نہیں آئیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں کہ کسی دیہاتی کا بیل مسجد میں گیا تو امام صاحب غصے میں آ گئے, بولے کہ بیل کو مسجد میں آنے کیوں دیا, نظر کیوں نہیں رکھا؟ تو دیہاتی کہنے لگا کہ امام صاحب معاف کر لیجئے, بیل ہے اس لیے آ گیا ہے, آپ کبھی مجھے مسجد میں آتے ہوئے دیکھے؟ پوچھا کہتے بیل ہے آ گئے ہیں, آپ غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کا احترام ملحوظ کرنا چاہیے, جانور کو آنے کیوں دیا؟ تو کیا بولا کہتے بیل ہے حضرت, جانور ہے, معاف کرو, میں آیا سے دیکھے کہ آپ کب تک مسجد میں. پوچھا کہتے تو ہمارے پاس عام طور پر لوگوں کا روٹین تو یہ بنا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں, یا بعض لوگوں کے پاس یہ روٹین ہے کہ ہم رمضان المبارک میں نماز کے لیے جائیں گے. تو عزیزان محترم, ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, سورہ نساء کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ من گھڑت اصول اور قوانین قیامت کی صبح تک کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے پکے اصول و قوانین کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انسانوں کے لیے مقرر ہوئے ہیں. اپنی مرضی سے احکام قوانین کو مقرر کرنا یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے. یہاں تک کہ مسجد میں اپنے لیے جگہ مقرر کرنے کو بھی اسلام نے منع کیا ہے. ایک آدمی اپنے لیے مسجد میں جگہ بنا لے کہ جب بھی آئے تو وہیں بیٹھے, نماز پڑھے تو وہیں پڑھے, اس بات سے یہ منع کیا گیا ہے. آپ جب بھی جائیے وہ صاحب آپ کو فلاں جگہ مل جائیں گے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. کسی آدمی کا پتہ مسجد میں اس طرح بتایا جائے کہ آپ مسجد میں جا کر چاروں طرف دیکھ لیجیے, جہاں بھی ہوں گے آپ کو مل جائیں گے. یہ ہونا چاہیے ایک بندے مومن کی شان. کیوں؟ اس واسطے کہ آدمی کو عادت نہ پڑ جائے اپنی مرضی کو دخل دینے کی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے تم سے پابندیوں کا بوجھ, اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. اب یہاں اور ایک بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں. یہاں احکام کی جو بات آ رہی ہے, حلال حرام کے احکام ہے, حلال حرام کے احکام ہے. بعض بدعقیدوں کا بولنا ہے کہ آپ اتنے شد و مت سے یہ بات پیش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس خود اصول قوانین مقرر ہیں. کسی بزرگ کا اس برابر آپ ان کے انتقال کی تاریخی کو مناتے ہیں, برابر چاند دیکھ کر 29واں چاند ہو تو اس کے اعتبار سے 30واں چاند ہو تو اس کے اعتبار سے سرکار الاولی کا عرض کرنے کی بات آئی. تو ذی الحجہ کے مہینے میں کبھی بھی ایک ہفتہ دیکھ کر لیجئے, سیکنڈ سیٹرڈے وغیرہ دیکھ کر, لوگوں کی سہولت کو دیکھ کر. یہ کیا طریقہ ہے کہ برابر 29ویں 30ویں چاند کو دیکھ کر 7 تاریخی کو آپ برابر عرض کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے عرض کروں, عرض کرنا فرض نہیں ہے, عرض کرنا واجب بھی نہیں ہے. ہم عرض کر رہے ہیں اپنی مرضی سے, اگر کوئی نہیں بھی آیا, کوئی پیر بھائی شریک نہیں بھی ہو سکے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سرکار الاولی کا عرض ہے, کعبۃ اللہ شریف کا حج نہیں ہے کہ حج میں آیا تو گناہ گار ہوں گا, نہیں آیا تو گناہ گار ہوں گا. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی نہیں آ سکتا ہے, شوق سے نہ آئے, مجبوری ہے, بیماری ہے, ضرورت ہے, شوق سے نہ آئے,
اور ہمارے خادریات سلسلے میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو ان چیزوں میں بہت کم عادی ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ بدعقیدہ لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تاریخوں کو مقرر کرتے ہیں بزرگان دین کا عرس منانے کے لیے، تو ہم اس کو فرض قرار نہیں دیتے، واجب قرار نہیں دیتے. ہم یہ نہیں بولتے کہ اگر کوئی کسی بزرگ کے عرس میں نہیں آیا تو انہیں گناہگار ہو جائے گا. یہ بھی اگر کوئی اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو فیضیاب ہو رہا ہے. اور پھر پابندی سے کیوں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان خلا. اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. زیادہ عمل ہے، کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیے تو چھوڑ ہی رہے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اچانک ان کو دورہ پڑتا ہے مسجد میں بیٹھنے کا، تو گھنٹوں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، آ کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسجد میں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد جب دورہ ختم ہوتا ہے تو 6 مہینے پھر مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ واپس چلے جاتے، پھر نماز کو آتے، پھر واپس چلے جاتے، لیکن پابندی سے آتے، یہ بہتر تھا. آئے تو مسجد میں بیٹھ گئے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، گئے تو پھر وہ حال کے ڈھونڈو تو چراغ لے کر ڈھونڈو تو پتہ نہ مل سکے. یہ بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شریعت اسلامیہ یہ اصول بتاتی ہے کہ آدمی جو عمل کرے پابندی سے کرے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. پڑھے تو 1 منزل کا دورہ پڑھے 7 دن میں قرآن مجید ختم کر دیے، پھر اس کے بعد جو جوزدان میں لپٹ کر رکھے تو پھر رمضان کا مہینہ آ گیا. اس سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ 1 رکوع پڑھتے لیکن پابندی سے پڑھتے، یہ بہتر تھا. منزل کے ساتھ قرآن مکمل کرنے کے بہتر یہ تھا کہ 1 رکوع پڑھتے لیکن روزانہ پڑھتے، تو کم از کم 1 رکوع کے ساتھ پڑھتے تو سال میں 2 مرتبہ تو قرآن مجید کی تکمیل ہو جاتی. تو فرائض کی جب بات آتی ہے، واجبات کی جب بات آتی ہے، حلال حرام کے قوانین کی بات جب آتی ہے، تو اس میں انسان کو اپنی مرضی سے تغیر تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. رہا معاملہ مستحبات کا، نوافل کا، نفل کا مطلب ہی یہ ہے جو کام زائد ہوتا ہے، جو ایڈیشنل ہے. نفل کا مطلب ایڈیشنل، آپ اگر کرے تو آپ کو ثواب ہی، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو نوافل میں انسان کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ چاہے مقرر کرے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر آپشن دے رکھا ہے نوافل کے معاملے میں. لیکن جب بات فرائض کی آتی ہے تو ہم مثال کے طور پر ہم روزانہ مغرب اور عشاء 2 نمازوں کے لیے مسجد میں جائیں گے، بقیہ نمازوں کے لیے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہاں معاملہ فرض کا آ رہا ہے. حلال حرام کی بات جب آتی ہے تو 1 دن بھی روزہ چھوڑنا فرض ہے، اور آپ نے طریقہ ہی بنا لیا کہ ہم رمضان میں 3 روزے رکھیں گے یا فلاں روزے رکھیں گے اور بقیہ روزے چھوڑ دیں گے. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنے کے لیے طریقے ایک اپنا انداز مقرر کر لیتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم چاند رات کو تراویح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر چاند رات کو تراویح پڑھتے ہیں. رمضان کا پورا مہینہ آ کر گزر جائے، جانوروں کی طرح باہر ہم بازاروں میں تو پھرتے رہیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق رمضان کا قیام ہم کو نصیب نہیں ہوگا. مجھے آپ بتائیے کہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. رمضان میں سے جب روزہ چلے گا اور تراویح چلے گی تو مجھے آپ بتائیے کہ، اور تیسری چیز کیا بچ گئی رمضان میں، جس کو آپ رمضان کا حقیقی فیض کہیں گے، جس کو آپ رمضان کی اصل عبادت کہیں گے. تو یہ بات نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی اصول شریعت میں ایسا مقرر نہیں کیا گیا جو انسان کے لیے اس کی تکلیف سے باہر ہو. یہاں تو اعتراض کرنے والے کافر تھے جو طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ فرماتا ہے کہ اپنا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ. مطلب یہ کہ دوسروں کا بھی مال ہے تو تم اس کو دوسروں کا مال مت سمجھو. تم سب آپس میں انسانی برادری سے تعلق رکھتے ہو. تم جس کا بھی مال غلط طریقے سے کھاؤ گے گویا تم اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ تم سب آپس میں ایک ہو. ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ. ہاں اگر تم کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ تجارت کرو جو باہمی رضامندی سے ہو. آپ ایک کتاب خرید کر لائے حیدرآباد سے 100 روپے میں، اور کرنول میں لا کر بیچ رہے ہیں 150 روپے میں اپنی مرضی سے، اور خریدنے والا اپنی پوری مرضی سے خرید رہا ہے، تو تجارت ہے، یہ بالکل جائز ہے. آپ بامبے سے کپڑے لا رہے ہیں 10,000 کے، کرنول میں بیچ رہے ہیں 15, 16, 17,000 میں، اور خریدنے والا اپنی مرضی سے خرید رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک جوڑا خریدنے کے لیے بامبے کو تو جا نہیں سکتا، اگر گیا تو اس کو اس سے بڑھ کر خرچہ آ جاتا ہے. تو اس طرح انسان جب تجارت کرتا ہے تو تجارت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ سامان بیچنے والا بیک وقت بہت سارا سامان یکساں اٹھا کر لاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ایک مخصوص جگہ پر رکھتا ہے، اور آدمی اپنے حسب ضرورت اس میں سے جتنی چیز ہونا ہے وہ چیز لیتا ہے. اور اس پر اگر وہ تجارت کرنے والا کچھ نفع لے تو آدمی کو نقصان بھی نہیں ہوتا اس میں، تو اس کی پوری اجازت ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ تجارت کے ذریعے تم ایک دوسرے کی مال کو حاصل کر سکتے ہو، بشرطے کہ دونوں راضی ہوں. تجارت بھی زبردستی کی نہیں ہونا.
خریدنے والا اپنی مرضی سے مال خریدے یہ البتہ ہو سکتا ہے، باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اس طرح ایک دوسرے کا مال حاصل کر سکتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجارت کی اہمیت کو بتا رہا ہے، لیکن مسلمان تجارت سے غافل ہیں، حالانکہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر ایسی برکت رکھی ہے۔ بڑی تجارت میں اگر کوئی چھوٹی تجارت بھی اگر کریں گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے احوال میں ضرور تبدیلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تجارت کے ذریعے باہمی رضامندی کے ذریعے نفع کماؤ اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خودکشی کرنا اسلام میں سخت حرام ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب کسی دوسرے کو بھی قتل مت کرو، کیونکہ تم دوسرے کو بھی قتل کرو گے تو تمہاری کمیونٹی کا یہ نقصان ہوگا، تمہاری ہی کمیونٹی کی ایک عورت بیوہ ہو جائے گی، تمہاری ہی کمیونٹی کے معصوم بچے یتیم ہو کر اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں گے، تمہاری ہی کمیونٹی کا ایک گھر غم و اندوہ کے طوفان میں ڈوب جائے گا۔ اگر تم کسی انسان کو اپنی دشمنی میں قتل کر بھی رہے ہو تو تم یہ سوچو کہ تم اپنی ہی تو کمیونٹی کا نقصان کر رہے ہو۔ اس کی بیوی جب بیوہ ہوگی تو اس نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے بچے جب یتیم ہوں گے تو ان معصوموں نے تم کو کیا تکلیف پہنچائی۔ جب اس کا پورا گھر غم و اندوہ کے طوفان میں ڈوب جائے گا تو کسی ہنستے کھیلتے گھر کو غم کے دریا میں دھکیل دینے والے تو بتا کیا اس طرح کی آہوں کو حاصل کرنے کے بعد تو خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے گا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کے تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ خودکشی مت کرو، خودکشی کرنا حرام ہے۔ ذوق کا تو کیا خوب شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کیونکہ موت کو زندگی کا خاتمہ تو نہیں ہے۔ اور خودکشی کرنے والے کے لیے تو شریعت میں سزا مقرر ہوئی ہے کہ جس عمل سے خودکشی کرے گا وہی عمل اس پر قیامت کی صبح تک دہرایا جاتا رہے گا، اور بار بار وہی عذاب وہی تکلیف اس کو دی جاتی رہے گی۔ ذوق کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ خودکشی حرام ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا یہ بھی اپنی کمیونٹی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور تیسرے یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے جو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو کا مطلب یہ کہ ایسی مذموم حرکتیں مت کرو، ایسے ذلیل کام مت کرو جن کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ، کیونکہ اس طرح کی ذلت و رسوائی حقیقی ہلاکت ہے۔ کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے گر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے تو علامہ بیضاوی فرماتے ہیں یہ حقیقی ہلاکت ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کی نظروں سے گر گیا اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ بہرحال یہاں سب باتیں مراد ہیں، مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی گزارو، جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی باقی رکھی ہے تو زندگی کو اچھے طریقے پر بسر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے گا تو اس کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حقوق العباد میں پہلا سوال نماز کے حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون ناحق کا ہوگا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون ناحق کا ہوگا، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قاتل کو آگ میں دھکیلا جائے گا۔ جو انسان کسی اپنے جیسے دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ ایسا ذلیل و رسوا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ڈال دیں گے اسے آگ میں، اور ہم پر یہ بہت آسان ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ تجھے قتل کرنا آ گیا اور آسانی کے ساتھ تو کسی کی جان لے سکتا ہے، اور جان لینا تیرے لیے آسان ہے، تو سن لے ہم تجھے قیامت کے دن جہنم میں دھکیل دیں گے، اور تجھ کو جہنم میں دھکیلنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اتنی سخت وعید قتل ناحق کرنے والے کے لیے سنائی گئی ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے ان برے کاموں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے نامہ عمل سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس میں بڑی بشارت ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کے معاف فرما دے گا۔ چند کبیرہ گناہ جن پر شریعت میں بڑی سخت وعید آئی ہے اور دنیا میں کوئی حد جاری ہوتی ہے ان گناہوں پر، یا آخرت میں بڑی وعید اور بڑی دھمکی ہے عذاب کی، تو ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بے گناہ قتل کرنا، پاک باز عورت پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اس کے علاوہ اور بھی چند امور جن کو علماء کرام نے 12 یا 20 تک شمار فرمایا ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد نصفی میں اس کو شمار فرمایا، ایک اعتبار سے 12، ایک اعتبار سے 20 گناہ جملہ ذکر کیے گئے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جن پر دنیا میں حد جاری ہوتی ہے، آخرت میں سخت عذاب کی دھمکی ہے۔
تو ایسے گناہوں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے وعدہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہ غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے کبھی نہ کبھی ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے فضل بے کرا اور رحمت بے حد کا اظہار فرما رہی ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچ گیا تو پروردگار عالم اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے۔ اجتناب کا مطلب کیا ہے؟ اجتناب کا مطلب ہے باز آنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے گناہ کرنے کا پورا سامان موجود ہے، اس کے پورے اسباب پورے دوائی موجود ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، چاہے تو آسانی سے گناہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ نہ کرے تو اس کو اجتناب کہتے ہیں، یعنی گناہ کرنے پر حاضر ہونے کے باوجود گناہ سے باز آنا، یہ اجتناب ہے۔ تو جو آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری خطائیں، یعنی نامہ اعمال میں سے گناہ میٹ دیے جائیں گے، یعنی وہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اکثر مفسرین تو یہی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں نہایت ہی لطیف نقطہ ارشاد فرمایا ہے، جس کو صاحب ضیاء القرآن نے بھی تفسیر المنار کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم، اب دیکھیے سیدنا امام غزالی کا ارشاد گرامی ہے، حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت کی جگہ گناہوں سے اس کو انس پیدا ہونے لگتا ہے۔ ایک آدمی جب پہلی بار گناہ کرتا ہے تو بہت گھنونا عمل سمجھ کر کرتا ہے، لیکن بار بار جیسا کوئی آدمی نماز کا پابند ہے، ایک آدھ مرتبہ اگر پہلی مرتبہ نماز چھوڑ رہا ہے تو بڑی گھن محسوس ہوتی ہے، تنفر وحشت پیدا ہوتی ہے اس کی طبیعت میں، لیکن وہی نماز چھوڑنے کا عادی بن گیا تو اب نماز چھوڑنا ہی اس کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کی پاکیزہ فطرت، اس کی معصوم فطرت متاثر ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ختم ہو کر گناہوں سے انس حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی کی فطرت بد فطرتی میں تبدیل ہونے لگتی ہے، لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود اپنا دامن بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینے سے زنگار دور ہونے لگتا ہے، طبیعت پھر اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لیتی ہے، پھر اس کا بیمار دل صحت مند ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، پھر نیکیوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ مطلب ہے نکفر عنکم سیئاتکم کا۔ کیا سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان میں جو بدفطرتی پیدا ہوتی ہے، یعنی گناہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اکثر آپ سنے ہوں گے بولتے ہیں کہ جب آپ پہلی مرتبہ آدمی چوری کرتا ہے تو بڑی مشکل سے چوری کرتا ہے، بہت ڈرتے ہوئے چوری کرتا ہے، 1 سے 4 مرتبہ چوری کر دیا تو بڑا بے غیرت بن جاتا ہے، بے حیا باش ہرچے خواہی کن۔ جب آدمی عزت سے ہاتھ دھونے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کچھ بھی کر لیتا ہے۔ یہی بات قتل کے بارے میں کہی جاتی ہے، پہلی مرتبہ جب آدمی قتل کرتا ہے کسی کو تو اس کے بدن کا روکتا کانپنے لگ جاتا ہے، بڑی مشکل سے قتل کرتا ہے، لیکن 2-4 کو روکا دینے کے بعد اب اس کو عادت پڑ جاتی ہے اور گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں جو گناہ سے وحشت کا مادہ ہے، گناہ سے نفرت کا جو مادہ ہے، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے وہ مادہ ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو گناہوں میں انس پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ بہت بری حالت ہوتی ہے ایک بندے مومن کی۔ اگر کوئی آدمی پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں بڑے بڑے گناہوں سے بچوں گا، اس کا ارادہ اگر پختہ ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کے اس پختہ ارادے کی برکت سے پروردگار عالم اس کی بدفطرتی کو دور کر کے اس کے دل کو صحیح فطرت کی طرف آمادہ کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیکی پر عمل کرنا اس کے لیے آسان، گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے نکفر عنکم سیئاتکم کا۔ یہ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، اور جب امام غزالی نے ارشاد فرمایا ہے تو بات اپنی جگہ بڑا اعتبار رکھتی ہے، کیونکہ آپ مجاہدے کی منزل سے نکل کر مشاہدے کی منزل میں پہنچ چکے، اس کے بعد آپ نے یہ سب عارفانہ نکات بیان فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ایک عالم کے ارشادات نہیں ہیں، ایک عارف کے ارشادات ہیں۔ وہ انداز تخمین زن کی بنیاد پر نہیں کہتے، بلکہ اپنے کشف کی بنیاد پر، اپنے الہامات کی بنیاد پر، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فطرت کو حقیقی فطرت کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور اس کے اس ارادے کی برکت سے
نیک راستے کو اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے نکفر عنکم سیئاتکم کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہا کرو۔ اب اس کے بعد یہ آخری مضمون ہے اس رکوع کا، اس پر اس رکوع کی بھی تکمیل ہوگی، آج کے اس درس کی بھی تکمیل ہوگی۔ اس میں ایک وہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا پورا نام عمل برباد ہو جاتا ہے اور انسان بندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں وہ اپنی ناراضگی کو پیش کر کے پروردگار عالم کے جلال و خیر کو گویا دعوت دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک قسم کی منزل ہوتی ہے جس کو حسد کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے نہ آرزو کرو اس چیز کی جو بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے باس کو باس پر۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حسن و جمال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، قوت و توانائی کے اعتبار سے، ذہانت و فطانت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، جاہ و منزلت کے اعتبار سے اگر کسی کو برتری اور افضلیت دے رہا ہے تو ایسا دیکھ کر بعض لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں بھی ان کے جیسا کیوں نہیں ہوں، میں بھی ان کے جیسے خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوا، میں بھی ان کے جیسا حسین جمیل کیوں نہیں ہوں، مجھے بھی ان کے جیسی صحت کیوں نصیب نہیں ہوئی، مجھے بھی ان کے جیسی دولت کیوں نہیں ملی، میں بھی ان کے جیسا ذہین فہم کیوں نہیں ہوں، مجھے بھی ان کے جیسا انفلوئنس کیوں حاصل نہیں ہوا۔ یہ آدمی سوچنے لگ کر اپنے آپ کو دوسروں کی طرح بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی کو تلخ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امور یعنی مال و دولت، حسب و نسب کی برتری، حسن و جمال، صحت و تندرستی اور جاہ و جلال، اثر و رسوخ، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب تو اس کی فرما برداری سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنا کر اس کو پیدا کیا ہے تو جس حال میں بھی اس کو رکھا ہے، دوسروں کی طرح اس کے لیے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے بالکل کشادہ ہیں۔ جس طرح دوسرے لوگ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اپنی پکی جستجو سے اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ بندے سے راضی ہو جائے تو اللہ کی رضامندی جس بندے کو حاصل ہو جائے، اس کے سامنے نہ صحت تندرستی رکھنے والا کوئی حیثیت رکھتا ہے، نہ مال و دولت، حسب و نسب، خاندان اور جاہ و جلال، حکم و اقتدار رکھنے والا کوئی حیثیت رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی مقام مرتبہ ہے اس کے سامنے۔ چنانچہ عزت و شرف کا حقیقی معیار اور قرب الہی کا صحیح راستہ تو تمہاری ذاتی جد و جہد میں مضمر ہے۔ آپ اگر نیک عمل کریں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ شکل و صورت کے اعتبار سے دوسروں سے پیچھے ہیں تو جس طرح وہ حسین جمیل انسان جس طرح نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، آپ حسن و جمال نہیں رکھنے کے باوجود آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کریں گے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ جو اصل مقصد ہے وہ جس طرح دوسروں کو حاصل ہو رہا ہے آپ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ خط نظر اس سے کہ تمہاری رنگت کیا ہے، خط نظر اس سے کہ تمہاری جسمانی قوت کیا ہے، خط نظر اس سے کہ تمہاری ذہانت کا معیار کیا ہے، خط نظر اس سے کہ تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا کہ جو فلاں فلاں خاندان میں پیدا ہوں گے ہم انہی سے راضی ہوں گے، جو ان خاندانوں میں پیدا نہیں ہوں گے ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ اور اس امت میں تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بادل پوری امت پر اس طرح برس رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں اولیاء اللہ اس امت میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، لیکن ولایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچے معیار پر فائز فرمایا۔ بڑے بڑے خاندانوں کے چشم و چراغ ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو حقیقی جو معیار ہے انسان کی زندگی میں وہ تقویٰ ہے، حقیقی جو معیار ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، یہ تو سب کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ جو جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہوگا اسی کو ہم اپنی رضامندی سرفراز کریں گے، جو بہت حسین جمیل ہوگا اسی کو ہم اپنی رضامندی عطا کریں گے، جو بڑے کسی زبردست خاندان کا چشم و چراغ ہوگا، بڑی دولت رکھنے والا ہوگا، عالیشان بنگلے میں رہنے والا، بہترین سواریاں استعمال کرنے والا ہوگا، ہم اسی سے راضی ہوں گے، ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے مخلوق کی نگاہوں میں کوئی ممتاز ہو سکتا ہے، خالق کی نگاہوں میں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ممتاز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خالق کی نگاہوں میں ان چیزوں کی وجہ سے جب امتیاز ہی نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے جیسا بننے کی کوشش ہی نہ کرے، کبھی یہ کوشش ہی نہ کرے کہ میں ان کے جیسا بنوں، میں ان کے جیسا بنوں، کوشش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب یہ سلسلہ اور ذرا آگے بڑھتا ہے تو عورتوں میں یہ حسد پیدا ہوتی ہے کہ ہم مرد بن کر کیوں نہیں پیدا ہوئے، اگر ہم مرد بن کر پیدا ہوتے تو ہم شوہر ہوتے بجائے بیوی ہونے کے، ہم آخر مرد بن کر کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ تو احساس ہوتا ہے مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔
ان عورتوں کو معلوم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے دروازے صرف مردوں ہی کے لیے کھلے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی کھلے ہیں۔ کتنے ایسے مرد ہیں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اور کتنی ہی عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی و طہارت کی وجہ سے ولایت کے اونچے معیار پر فائز فرما دیا۔ رابعہ بصریہ کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہی تو ہے۔ بڑے بڑے مردوں کے سر جب ان کا نام آتا ہے تو احترام سے جھک جاتے ہیں۔ بی بی مریم کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہی ہے، لیکن ایسی عورت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیس الذکر کالانثی، یہ ایسی بچی ہے کہ کئی بچے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی والدہ کے احوال آپ اٹھا کر دیکھیے، کیا کسی مرد سے پیچھے ہے وہ تقویٰ و طہارت میں؟ آپ سرکار پیرانی پور حضور غوث اعظم دستگیر کی والدہ ماجدہ کے حالات مبارک اٹھا کر دیکھیں، کیا تقویٰ و طہارت میں، ولایت و کرامت میں کیا وہ کسی سے پیچھے ہیں؟ عزیزان محترم، آپ حسن و حسین کی والدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اٹھا کر دیکھیں، کیا کسی مرد کو بھی وہ مقام نصیب ہو سکا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان کو عطا کیا؟ تو عزیزان محترم، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جدا گانا مقامات اور مراتب کا تعین فرمایا ہے۔ مردوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی خلافت کا تاج پہنایا تو ان کی صاحبزادی کو عورت ہونے کے باوجود جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما کر جنت کی سرداری کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو اگر محروم رکھنا چاہتا تو بی بی مریم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کیوں ہوتے؟ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ عورت ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کی رضا سے محروم نہیں ہوگی، عورت ہونا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے اللہ کی رضا کے دروازے کھلے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اللہ کی رضا کے دروازے کھلے ہیں۔ اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم، ان سے جلنے کے بجائے اپنی زندگی کو تلخ کر کے اللہ کی عطاؤں پر ناراضگی کا اظہار کر کے اللہ کے خیر کا نشانہ بننے کے بجائے ایک راستہ تمہارے لیے یہ بھی حفظ و سلامتی کا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں ان کے جیسا بن جاؤں، ان کے جیسا بن جاؤں؟ کسی اور کے جیسا بننے میں مزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یکتا اور الگ بنا کے پیدا کیا۔ ایک میں جو بات ہے دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں جو بات ہے تیسرے میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس کو بھی پیدا کیا ہے برا پیدا نہیں کیا۔ ہاں اگر واقعتاً تم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تم سے بڑھ کر کسی کو کوئی کمال عطا کیا ہے، تو اگر تم کو ایسی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنے کے بجائے، اس کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنے کے بجائے تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ پروردگار مجھے فلاں فلاں نعمت عطا کر۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فضل کے دروازے تو تم پر بھی بند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ صرف خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے حسد کرنے کی عادت کو ترک کر دو اور اللہ کے حضور میں اپنا دامن پھیلا دو، وہ اپنی جود و عطا سے تمہیں سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، وہ کثرت سوال سے اکتا نہیں جاتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی بار بار آ کر کسی سے مانگتا ہے تو آدمی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، آنے والے کو دیکھ کر اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی اس سے بار بار مانگتا ہے تو پروردگار عالم اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا بلکہ اس مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کوئی مانگنے والا مانگتا ہے پروردگار عالم اتنا زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اس کے فضل و کرم کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ قرآن پر ایمان لائے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، طے کیجئے کہ حسد نہیں کریں گے، کیونکہ جو آدمی حسد کرتا ہے ان کو دیکھ کر، ان کے بارے میں سوچنے لگ گئے، ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں سوچنے لگ گئے، زندگی میں آخری سانس آنے تک، مرنے تک اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں بن سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے قرآن میں حسد کرنے کو، کیونکہ حسد جن چیزوں پر کیا جاتا ہے عام طور پر دنیا میں، ان چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو قرار ہے۔ مثال کے طور پر حسن و جمال پر اگر کوئی آدمی حسد کر رہا ہے، حسن و جمال کب باقی رہنے والا ہے؟ جوانی ڈھلی حسن و جمال ختم۔ یا اگر کوئی آدمی مال و دولت پر اگر حسد کر رہا ہے تو مال و دولت کا فائدہ آدمی کے لیے کب تک ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ مرنے کے بعد خبر میں تو اپنے ساتھ اپنی دولت نہیں لے جاتا۔ مثال بولتے ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کے کفن میں جیب تو نہیں ہے، اور مرنے کے بعد تو اس کے دولت سے اس کو فائدہ ہونے والا، حاصل ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی قوت، صحت و تندرستی، وہ بھی مرنے کے بعد بے حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں کی وجہ سے آدمی دوسرے لوگوں پر حسد کرتا ہے ان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے، بلکہ موت کی ایک ہی آندھی ان تمام چراغوں کو اس طرح گل کر دیتی ہے کہ پھر اس کی روشنی کا نام نشان تک باقی نہیں رہتا۔ تو جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس پر افسوس کرنا کیا بندے مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ یہ کام کافر تو کر سکتا ہے، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے
یہ شان مومن کی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا اگر ایسا وسوسہ ذہن میں آ رہا ہے تو اس کا توڑ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اور اس امید کے ساتھ مانگو کہ پروردگار عالم عطا کرے گا۔ کیا چیز تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، جستجو کرو، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر وہ چیز مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم کے بادل تم پر بھی برسنے لگ جائیں گے، کیونکہ پیدا کرنے کے بعد وہ کسی کو محروم نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ جب کسی کے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار مرتے ہیں تو ان کی اولاد کو، ان کے قریبی رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور وہ لوگ جن سے بن چکا ہے تمہارا عہد و پیمان تو دو انہیں ان کا حصہ۔ یہ منسوخ حکم ہے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جو لوگ معاہدے والے ہوتے تو ان کو مرنے والے کے مال میں سے 1/6 حصہ، 1/6واں حصہ یعنی 6واں حصہ مرنے والے کے مال میں سے معاہدے کی بنیاد پر دیا جاتا تھا۔ وہ عرب کا طریقہ تھا۔ کیا تھا عرب میں طریقہ؟ ایک شخص دوسرے آدمی سے معاہدہ کر لیتا تو ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ عربوں میں وہ طریقے تھے، اب تو وہ طریقے ہمارے پاس ادھر کے علاقوں میں تو ہے بھی نہیں، اور عربوں میں بھی اب وہ طریقے قرآن کی عنایتوں کے نازل ہونے کے بعد باقی نہ رہے۔ پہلے یہ حکم آیا کہ ان کو 1/6واں حصہ دیا جائے، بعد میں اولو الارحام کی آیت جب نازل ہوئی تو یہ بھی حصہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، وہ لوگ جن سے بن چکا ہے تمہارا عہد و پیمان تو دو انہیں ان کا حصہ، یہ آیت منسوخ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کا حصہ نہ دیا جائے۔ پھر یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو آیت منسوخ ہے، صرف تلاوت میں یہ آیت باقی ہے، اس پر حکم اب باقی نہیں رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ یہاں پہنچ کر سورہ نساء کے رکوع نمبر 5 کے تشریحی توضیحی مضامین کی تکمیل ہوتی ہے، جن کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام مقرر کیے ہیں، بالخصوص حلال حرام کے احکام اور فرائض جو اسلام میں مقرر ہوئے ہیں، ان میں آدمی کو کبھی اپنے چوائس، اپنی مرضی اور اپنے سلیکشن اور اپنے انتخاب کو دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انسان کی عقل بہت ناقص اور اس کے معلومات بہت محدود اور اس کے تجربات بہت کم ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام مقرر فرمائے ہیں وہ زیادہ کامل ہیں اور زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ اس پروردگار عالم کی جانب سے مقرر کردہ ہیں جو علم و حکمت رکھنے والا ہے، اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے انعام سے سرفراز بھی فرماتا ہے۔ اور یہیں پر اسلام کا اصول بھی بتایا گیا کہ شریعت میں جو احکام مقرر ہوئے ہیں مشکل احکام مقرر نہیں ہوئے بلکہ آسان احکام مقرر ہوئے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ ایک دن میں صرف 5 ہی نمازوں کا حکم دینا، یا 12 مہینوں میں سے صرف ایک ہی مہینے کے روزے کا حکم دینا، یا زکوٰۃ میں سے صرف 2.5% مال ہی کو بطور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دینا، یا پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنے کے حکم کو حج کرنے کو فرض قرار دیا جانا، یا حلال حرام کے احکام میں چند جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کی ممانعت کے ساتھ بقیہ جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کی مکمل اجازت عطا فرمایا جانا، اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں مسائل اس آیت مبارکہ سے حل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی شریعت رحمت والی شریعت ہے، اس میں کسی پر بوجھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس شریعت کو بوجھ محسوس کر رہا ہے تو در حقیقت وہ بد فطرت ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ اس کی مثال بخار کے اس مریض کے جیسی ہے کہ جو میٹھے دودھ کے شربت کو کڑوا سمجھتا ہے، یا اس کی مثال عرقان کے اس مریض کے جیسی ہے جو تمام رنگوں کی چیزوں کو پیلا ہی دیکھتا ہے، تو نقص اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان میں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ احکام بہت آسان ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے تو اس کی تخلیق کے اعتبار سے اس پر احکام مقرر ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ آپس میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حرام ہے کہ آدمی کسی دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کا مال حاصل کرے۔ ہاں، ایک دوسرے کی رضامندی سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے تجارت کے ذریعے وہ جائز ہے۔ یوں ہی ہدیے تحفے میں جو مال ایک دوسرے کو رضامندی کے ساتھ پیش کرتے ہیں ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پر، تو وہ بھی جائز ہے۔ عام طور پر طریقہ ہے کہ دینی خدمات انجام دینے والوں کو لوگ ہدیے تحفے دیتے ہیں۔ ایک عالم صاحب آتے ہیں اور واعظ کرتے ہیں تو کچھ ان کو ہدیہ تحفہ دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنا وقت مقرر کر رکھا ہے، دوسرے کاروبار کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے اس کام میں لگنے کی وجہ سے، تو کوئی ہدیہ تحفہ دے دیں یقیناً جائز ہے۔ بعض لوگ اعلی نبی سمجھ کر سعادت کی خدمت میں کچھ پیش کر دیتے ہیں تو جائز ہے، یا بعض لوگ غریب پڑوسیوں کو ان کی غریبی کی وجہ سے کچھ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں تو یقیناً جائز ہے، یا بعض لوگ اپنے نوکروں کو، اپنے ہاں کام کرنے والوں کو اپنی مرضی خوشی سے کچھ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں تو جائز ہے۔ آپسی رضامندی سے جو ایک دوسرے کو اپنا مال پیش کیا جاتا ہے آپسی رضامندی کی بنیاد پر، تو وہ البتہ حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر اس کو جائز نہ قرار دیا جائے تو پھر انسان کی زندگی گزرے گی کیسے؟
اب صبح ہوئی تو کھانے کے لیے خرچہ ہے، بیمار ہو جائیں تو دواؤں کے لیے خرچہ ہے، سواری کے لیے نکلیں تو پیٹرول وغیرہ کے لیے خرچہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی پوری زندگی ضروریات سے بھری پڑی ہے. تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کا مال حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے. تجارت کے طور پر یا ہدیہ تحفے کے طور پر ایک دوسرے کا مال اگر حاصل کیا جائے، آپ سمجھیے کہ کوئی بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں روپے کی آمدنی سے سرفراز کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بیچارے امام صاحب ہماری مسجد میں آ کر 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں جانے میں ان کا اتنا وقت صرف ہو رہا ہے کہ دنیاوی معاملات کی طرف یہ زیادہ توجہ نہیں کر سکتے. 1500 2-4 ہزار 5-10 ہزار اگر وہ تحفے کی طرف مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اگر وہ دے رہا ہے اپنی رضامندی سے تو اس میں کوئی خباثت نہیں، بالکل جائز ہے. یہ آدمی سمجھیے کہ ایک صحت مند آدمی ہے، ہزاروں روپے اس کی ماہانہ آمدنی ہے، دیکھ رہا ہے کہ بازو گھر میں رہنے والا بیچارہ اپاہج ہے، لنگڑا ہے، چلنا پھرنا نہیں آتا اور جا کر کما کر نہیں لا سکتا، تو اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے ہزاروں روپے کمانے والا 200-400 500 1000 2000 اگر اس کو بطور ہدیہ تحفہ دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنی رضامندی سے دے رہا ہے. یہ لینا منع نہیں ہے. ایک دوسرے کی رضامندی سے جو مال کا تبادلہ ہوتا ہے بالکل جائز ہے. اکثر صورتوں میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، منع نہیں ہے. لیکن ناجائز طریقے سے مال حاصل نہ کیا جائے، اس سے اسلام میں کسب حلال کی جو اہمیت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، چوتھی بات جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کبھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، خودکشی نہ کرے، دوسرے کی جان نہ لے، قتل ناحق نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت ممانعت اس کی وارد ہوئی اور یہ سخت حرام ہے. اور 5واں نقطہ جو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یا بقول سیدنا امام غزالی کے اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا اس کے لیے اس طرح آسان کر دیتا ہے کہ اس کی فطرت میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور چھٹی بات جو یہاں پر پیش کی گئی ہے بڑے شد و مت کے ساتھ، جو بہت اہم نقطہ ہے، چونکہ ہر انسان میں مادہ پایا جاتا ہے تو اس واسطے یہ نقطہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کی صحت تندرستی کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کے جاہ و جلال کو، اس کے اقتدار کو دیکھ کر، اس کے اثر رسوخ کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی ہرگز کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور موت کے ساتھ یہ سب ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے. جو اصل چیز ہے وہ رضا الہی ہے، اس کو حاصل کرنے میں آدمی اپنا وقت گزارے، کیونکہ جو زندگی کے دن دیے گئے ہیں اس طرح جلنے میں بھننے میں اگر پورے دن گزر گئے تو اللہ کو راضی کرنے کی منزل کب حاصل ہوگی؟ شاعر نے کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، تو باقی کیا بچا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایسی بے مقصد زندگی کافر کی ہو سکتی ہے. محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا ہونے والے، خیر امت میں پیدا ہونے والے کی ایسی غافل زندگی نہیں ہو سکتی. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا زندگی کے اوقات اپنے مقصد زندگی میں خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اور عورتوں کو بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مرد بن کر کیوں نہیں پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی ہے. اگر ان کو مرد بنا کر پیدا کر دیا جاتا ان عورتوں کو، اور جو مرد ہے ان کو اگر عورت بنا کر پیدا کیا جاتا، تب وہ مرد بھی کہتے کہ ہم کو عورت کیوں بنایا گیا. اب جس کو بھی عورت بنایا جاتا وہ یہی کہتے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ سب کو مرد ہی بنایا جائے. حکمت یہ ہے کہ کچھ مرد بھی ہوں کچھ عورتیں بھی ہوں. تو اس سے حسد کی سختی کے ساتھ ممانعت وارد ہوئی ہے، اور حسد کا توڑ اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ بجائے دوسروں کے جیسا بننے کی کوشش کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو دعائیں کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور آخری نقطہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ وراثت کا، اس میں سے ایک حکم ثابت، ایک حکم تو اس وقت منسوخ ہے. تو یہ وہ احکام ہے جو یہاں بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو قرآن مجید کے احکام سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم کو قرآن پر ایمان لانے والا بنائے. قرآن مجید کے تعلیمات کے سانچے میں ہماری زندگیاں ڈھلیں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو ہم کو سرفراز فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.